خواتین و حضرات، ایک زمانہ تھا جب ادب اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ ادب سیاستداں کی ذہنی تربیت کا ایک حصہ تھا، جس میں علوم مروجہ کے ساتھ ساتھ زبان و بیان پر قدرت شامل تھی۔ وہ لکھ بھی سکتا تھا اور تقریر بھی کر سکتا تھا۔ اسے اپنے خیالات کے اظہار میں کسی قسم کی زحمت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے الفاظ غلط فہمی پیدا نہیں کرتے تھے اور سیاستداں کے منہ سے ایسے جملے نہیں نکلتے تھے جن سے سننے والے منغز ہوں اور موصوف اپنی صفائی پیش کرتے پھریں۔ جس نے سیاست میں قدم رکھا اس نے علم و ادب کے راستے سے رکھا۔ دور کیوں جائیے، سر سید کو لے لیجیے، مولانا محمد علی، ظفر علی خان، مولانا ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی اور اقبال کو لے لیجیے۔ یہ سب علم و ادب کے راستے سے میدان سیاست میں داخل ہوئے تھے اور اپنی اسی صلاحیت سے ایسے گہرے اثرات مرتب کیے کہ ان کا نام ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ نور الصبا بیگم، جنہوں نے 50-60 سال پہلے کے رواج زمانہ کے مطابق کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائی، بلکہ گھر پر ہی اردو فارسی پڑھی اور مطالعے سے اپنی صلاحیت کے جوہر کو نکھارا، اسی روایت سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ قلم اور زبان دونوں سے اپنے خیالات کا اظہار سگھڑپن اور سلیقے سے کر سکتی ہیں اور ہماری نئی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ ان کی تحریریں پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مشرقی عورت کی وہ ساری اخلاقی خصوصیات موجود ہیں جن کی وجہ سے مشرقی عورت ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی انسان اور ایک اچھی راہبر بنتی تھی۔ وہ گھر میں رہیں تو اس نے گھر کو جنت بنا دیا، بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ زندگی میں ممتاز ہوئے، شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اس کے چھپے ہوئے جوہر ظاہر ہو گئے۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی مشرقی عورت کا ایک مقصد حیات ہوتا تھا، زندگی کا ایک مشن ہوتا تھا۔ اس کے لیے دولت، عیش و آرام، بنگلہ کوٹھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اگر یہ چیزیں میسر ہیں تو ٹھیک ہیں، نہیں ہیں تو ان کے حصول کے لیے شرافت و اخلاق کی دیواریں پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور الصبا بیگم نے برقع پہن کر پردے میں رہتے ہوئے ساری عمر تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے لیے جس حوصلے، جس کردار اور جس جوش مقصد کی ضرورت تھی وہ ان میں موجود تھا۔ اس عرصے میں کم و بیش وہ ان تمام رہنماؤں سے ملیں جن کا نام ہمارے لیے محبت و عزت کی علامت ہے۔ اس اعتبار سے بھی نور الصبا بیگم اب ان چند خواتین میں سے ہیں جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور نواب محمد اسماعیل خان وغیرہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ پاکستان کی مشہور شخصیتیں میری نظر میں، جس کی تقریب رونمائی میں شرکت کے لیے آپ برسات کے موسم میں تشریف لائے ہیں، نور الصبا بیگم نے 65 مشہور اور معروف سیاسی اور 26 ادبی شخصیتوں کے بارے میں اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر، جیسے کہ انہوں نے خود بتایا ہے، یہ ہے کہ مشہور مرد حضرات کے متعلق ایک خاتون کے خیالات کیا ہیں۔ اس طرح یہ کتاب ایک انفرادی نظر کی حامل ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں جو تاثرات نور الصبا بیگم نے پیش کیے ہیں، ان میں اتنا خلوص اور عقیدت ہے کہ اس خوبصورت مضمون کو اسکول کی نصابی کتابوں میں شامل کیا جانا چاہیے۔ نور الصبا بیگم کی یہ 11ویں کتاب ہے۔ ان کی اس کتاب کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ اتنی دلچسپ کتاب ہے کہ آپ اسے ایک نشست میں آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں نور الصبا بیگم نے مختلف سیاسی و ادبی شخصیتوں کے بارے میں سیدھے سادھے رواں انداز میں خلوص دل کے ساتھ اپنے تاثرات بیان کیے ہیں۔ یہ تاثرات دل سے نکلے ہیں اور اسی لیے پڑھنے والے کے دل پر اثر کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو کسی قسم کی بناوٹ یا بناوٹ نہیں ملے گی، سیدھی بات سیدھے سادھے پٹھانی انداز میں لکھ دی گئی ہے۔ ان تاثرات میں اکثر ایسے جملے سامنے آتے ہیں جن سے شخصیت کا سارا مزاج اور اس کی روح کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے آپ نے نام سنے ہیں، جن کے بارے میں آپ پہلے سے کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن نور الصبا بیگم چند جملوں میں ان کے سارے وجود کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں۔ نور الصبا بیگم نے چودھری خلیق الزماں مرحوم سے پوچھا کہ آپ بھارت سے یہاں کیوں آ گئے؟ جواب دیا، ہم گاندھی جی سے بڑے وعدے کر کے آئے تھے کہ جناح سے تمام باتیں منوا لیں گے، مگر یہاں انہوں نے ہماری ایک بات بھی نہ مانی تو ہم واپس جا کر ان کو کیا منہ دکھاتے۔ اس کے بعد مصنفہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سی باتیں تھیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ میں نے فوراً محمد علی بوگرا کو فون کیا، وہ بولے وقت بہت کم ہے، فوراً میرے گھر آ جائیے، میں ساتھ چلوں گا۔
وہاں چودھری خلیق الزماں صدارت کی کرسی پر بیٹھے نظر آئے۔ میں نے برابر بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا کہ صدارت تو یامین خان کو کرنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ رات بھر میں یہ معاملہ طے ہو گیا۔ کنونشن مسلم لیگ کا پورا کام یامین خان سے کرا کر ایوب خان قول سے پھر گئے اور چودھری خلیق الزماں صاحب کو تیار کر لیا گیا۔ یہاں پھر چودھری صاحب نے یامین خان کو شکست دی۔ علی محمد راشدی کے بارے میں لکھا ہے کہ دوست کے انتہائی دوست، اور اگر ذرا بھی شبہ ہو جائے کہ ان کے کسی دوست نے ذرا بھی ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو وہ ایسی چال چلنا جانتے ہیں کہ وہ تحت الثری میں پہنچ جائے۔ رسول بخش تالپور کے بارے میں لکھا ہے، پھر کراچی میں اردو سندھی کا جھگڑا چل نکلا تو ہمیں اور بھی تکلیف ہوئی، کیونکہ میر صاحب تو اردو والوں کے بھی اتنے ہی دوست تھے جتنے سندھی والوں کے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کا انتخاب ہی حیدرآباد سے مہاجرین کے ووٹوں سے جیتا تھا۔ آخر انہوں نے گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ بیگم اختر سلیمان کی بیٹی کی شادی میں ملے تو ہم نے کہا، میر صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو مبارکباد دیں یا اظہار افسوس کریں۔ کہنے لگے، بیگم صاحب مبارکباد دیجیے کہ عزت و آبرو سے نکل آیا۔ غلام محمد کے بارے میں لکھا ہے، جیسے ہی قلی نے میرا بستر کھولا، وہ ہماری یو پی وضع کی ایک پاؤ روئی کی نازک سی ریشمی فرد رضائی کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اپنے ہاتھ میں لے کر نرم ریشم کو بار بار اپنے گالوں سے لگا کر دیکھا اور بولے، کمال ہے، کتنی نرم رضائی ہے، کتنی ہلکی اور کتنی حسین۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولے، آپ کو تو بڑے مزے کی نیند آتی ہوگی ایسی رضائی اوڑھ کر۔ ہمیں ہنسی آ گئی۔ ایوب خان کے بارے میں یہ واقعہ سنیے۔ میں نے کہا، آئین تو مل گیا، مگر کیا آپ نے انتخابات کے لیے کوئی خاص قوانین بنائے ہیں جن کی وجہ سے ووٹ فروخت نہ ہوں؟ ایوب خان بولے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، اچھا ضرورت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جن کا دولت پر قبضہ ہے انتخاب کی تیاری میں ہزاروں روپے خرچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، مگر وہ سب جاہل ہیں۔ تعلیم یافتہ طبقے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر ووٹ بکے تو وہی کامیاب ہوں گے، اور پھر اس آئین کا خدا ہی حافظ ہے۔ ایوب خان نے کہا، بیگم صاحبہ، ان بیچاروں کو اس بہانے پیسے مل جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ کسی سے لیں اور ووٹ کسی کو دیں۔ جی ایم سید کے سلسلے میں یہ چند جملے سنیے۔ سید صاحب کے گھر پہنچ کر میری ملاقات شیخ مجیب سے ہوئی، جن کو ڈھاکے سے بلا کر سید صاحب نے بہت بڑا اثرانہ دیا تھا۔ خیر، ہماری کوشش سے 1 یونٹ ٹوٹ گیا۔ میں جو ابتدائی سے 1 یونٹ کے خلاف تھی، کیونکہ میں نے جب سے سندھ کی سیاست میں حصہ لیا خود کو سندھی سمجھنا شروع کر دیا، اور 1 یونٹ کو سندھ کے لیے مضر سمجھ کر سخت مخالف بن گئی۔ اب مرحلہ یہ درپیش تھا کہ کراچی کو سندھ میں شامل کریں کہ الگ رکھیں۔ کراچی کے لیڈران سے گفت و شنید کرنے کے لیے محاذ نے ایک کمیٹی مرتب کی، جس میں کھڑو صاحب، آغا غلام نبی، جام صادق علی، قاضی اکبر، میں اور 2 اور مہاجر لیڈر تھے۔ 3-4 میٹنگز ہوئیں اور ہم لوگوں نے کراچی کے لیڈروں کو اس بات پر متفق کر لیا کہ کراچی کو سندھ میں شامل کیا جائے۔ میرا خیال تھا کہ کراچی کو سندھ سے ملانے سے مہاجر بھی ایک طاقت رہیں گے۔ میرے ساتھی سندھی لیڈر کھڑو اور قاضی اکبر کے علاوہ باقی کراچی کو سندھ میں ملانے کے حق میں خود بھی نہیں تھے۔ جب یہ تمام کام سید صاحب کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو وہ متعصب سندھی بن گئے اور اب محاذ نے جی سندھ کا نعرہ لگایا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور خود ہی میں نے محاذ سے استعفیٰ دے دیا۔ بھٹو صاحب کے بارے میں بھی چند جملے سنتے چلیے۔ وہ صدر ایوب کے دست راست بنے ہوئے تھے، اور اب وہ صدر ایوب کی مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل بھی تھے۔ جس قدر صدر ایوب نامقبول ہوتے جا رہے تھے، اسی قدر بھٹو صاحب ان کے خاص آدمی بنتے جا رہے تھے۔ صدر ایوب کے مقابلے پر محترمہ فاطمہ جناح کھڑی ہوئیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے اب بھی صدر ایوب کا ساتھ دیا اور انتخابات میں کامیاب کرایا۔ یہ باتیں مجھے دکھ دیتی کیونکہ اس انتخاب کی دھاندلیاں سب پر عیاں تھیں۔ 1965 کی جنگ بھارت چھڑ گئی۔ کئی لوگوں نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھٹو صاحب کے پر الزام لگایا کہ وہی اس جنگ کا باعث ہیں۔ جنگ بندی کے بعد معاہدہ تاشقند ہوا اور روس سے واپسی کے کچھ عرصے بعد بھٹو ایوب حکومت سے علیحدہ ہو گئے اور اپنی سیاسی پارٹی بنا لی۔ عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان اگرتلہ کیس میں ملوث ہو کر جیل جا چکے تھے۔ ادھر ایوب خان کی حکومت زبان بندی کرتی رہی، ادھر یہ جماعتیں فروغ حاصل کرتی رہیں۔ جب ہنگامہ ہوا تو ایوب خان نے گھبرا کر کانفرنس بلائی۔ سب لیڈروں کے مطالبے پر بھٹو اور مجیب کو جیل سے رہا کر کے کانفرنس میں آنے کی دعوت دی۔ اس دور میں ایئر مارشل اطہر خان کی تقاریر نے تہلکہ مچا دیا۔
مجیب بھٹو اصغر خان کی تقریر و تحریک سے رہا ہو کر کانفرنس میں مدعو کیے گئے تھے۔ اس کانفرنس میں مجیب شریک ہوئے مگر بھٹو نے شرکت سے انکار کر دیا۔ بھٹو کے بارے میں اسی مضمون میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مصاحبین کی رائے پر نہیں چلتے بلکہ ان کے گرد کے لوگوں کو انہی کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ بعض اوقات میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ آخر کسی پر تو بھٹو صاحب کو اعتبار ہوگا، مگر واقعات بتاتے ہیں کہ ان کو صرف خود پر اعتبار ہے۔ اب چند باتیں لکھنے والوں کی بھی سنیے۔ بیگم جوش کے بارے میں لکھا، دو ایک بار پھر میں ان کے گھر بھی گئی محض ان کی بیگم کو دیکھنے کہ اتنے عظیم شاعر کی بیگم کیسی ہیں۔ بیگم بیچاری سیدھی سادی اور بےحد صاف گو لکھنوی طرز کی نکلیں۔ کہنے لگیں میں تو ان کی شاعری سنتے سنتے تنگ آ گئی ہوں۔ میں نے کہا کبھی آپ کو بھی اچھی لگی ان کی شاعری؟ بولی شروع اچھی لگتی تھی، اب تو کان پک گئے سنتے سنتے، اور یہ کہتے کہتے ہمیں ان کی 2 نظمیں بتائیں کہ کسی دن آپ ان سے یہ سننا، بہت ہی مزے کی ہیں۔ حفیظ جالندھری کے بارے میں لکھتی ہیں، دوسرے سال مشاعرے کا دعوت نامہ گیا تو میں نے فون کیا، بولے میری تو فیس مقرر ہے اور فیس بھی بتا دی۔ میں نے کہا میری طاقت ہی کہاں ہے، میرے گھر تو شوقیہ مشاعرہ ہوتا ہے، ٹکٹ تھوڑی لگتا ہے۔ عالی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ بولے 12 آدمیوں کا وفد چین جائے گا، میں آپ کو بھیجوں گا، مگر بات کو وفد چلا گیا، ہمارا نام ہی نہ آیا۔ دوسرے دن انتخاب کے بعد گنتی ہوئی تو پتہ چلا میرے 20 ووٹ، شوکت صدیقی کے 25 ووٹ۔ تو یہ ہوا کہ بات کو ہمیں سوچنا پڑا۔ انشا کے بارے میں لکھا ہے کہ انشا صاحب عالی کا ذکر اپنے کالم میں کرتے ہیں اور عالی انشا کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں یقین ہوا کہ ہم ہی نہیں سبھی نے یہ بات محسوس کی ہے، اور میں نے دل میں دعا کی کہ ابن انشا اس بات کو چھوڑ دیں تو ان کا کالم خالص مزاحیہ ہو جائے۔ ان کے طنز بہت ہی دلچسپ ہوتے ہیں، مجھے ان کی شاعری سے اتنی دلچسپی نہیں جتنی ان کی مزاح نگاری مجھے پسند ہے۔ بہرحال بیگم صاحب کو اس بات پر اعتراض ہو تو ہو، مجھے تو اس بات پر اعتراض ہے کہ انہوں نے ابن انشا کا جو چہرہ لکھا ہے اس میں ان کا رنگ گورا بتایا ہے۔ میں نے ابن انشا کو بہت قریب سے اور بہت غور سے دیکھا ہے۔ اگر ابن انشا کا رنگ گورا ہے تو پھر ظلمت و نور کے لیے نئے الفاظ تلاش کرنے پڑیں گے۔ ابن انشا چونکہ میرے بھی دوست ہیں اور اس وقت پردیس میں ہیں، اس لیے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کتابت کی اس فحش غلطی کی تصحیح نہایت ضروری ہے۔